بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ گھوم کر بدلے کی صورت میں ایک نہ ایک دن واپس ضرور آتا ہے۔ اس وقت پنجاب پولیس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ان کے ذریعے سے مافیا نے عام شہریوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی، اس کے اثرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ حال ہی میں پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ تہلکہ خیز خبر آئی ہے کہ اچانک سے پولیس اہلکاروں میں دماغی بیماری پھیلنے لگی ہے۔ ان کی دماغی حالت اچانک سے اتنی خراب ہونے لگی ہے کہ انہیں پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کئی اہلکار تو ایسے ہیں کہ جو سنگین ترین نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہ مکافات عمل ہے یا قدرت کا عذاب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک پولیس اہلکار کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں وہ ایک صحافی کو ننگی اور گندی گالیاں دیتا نظر آ رہا تھا، اور پھر اگلے دن آئی جی پنجاب فوراً اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیتا ہے، اور پھر اصل معاملے پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آخر اس پولیس اہلکار کے ساتھ ایسا کیا ہوا، جبکہ اس کے اگلے دن ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے جس میں ایک اور پولیس اہلکار ایک شہری کو گالیاں دیتا اور برا بھلا کہتا نظر آتا ہے، اور یہ نشے کی حالت میں بھی ٹن دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح کی درجنوں مزید کہانیاں ہیں جو اس وقت منظر عام پر نہیں لائی جا رہی، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اچانک سے پنجاب پولیس میں نفسیاتی اور ذہنی بیماری کیوں پھیلنے لگی ہے؟ یہ صورتحال دیگر جگہوں میں کیوں نہیں پائی جا رہی؟ پنجاب پولیس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ کئی اہلکار عجیب و غریب حرکتیں سڑکوں پر کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ناظرین کرام، اس صورتحال کو ایک اور واقعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس میں یہ ذہنی بیماری آخر کب پیدا ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ چند سال پہلے سائنٹیفک امریکن نامی جریدے میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ وہ امریکی فوجی جو عراق اور افغانستان میں ڈیوٹیاں کرتے رہے، ان میں خطرناک حد تک ذہنی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کئی امریکی فوجی پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کئی فوجیوں نے خود سوزی کی بھی کوشش کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2,75,000 امریکی فوجی ذہنی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں۔ یہ رپورٹ آج سے تقریباً 10 سال پہلے آئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور رپورٹ منظر عام پر آئی کہ ہر 5 فوجیوں میں سے ایک فوجی پاگل پن اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، جس کی تعداد 3 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی، اور یہ تعداد وقت کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی۔ جبکہ اس بیماری کا شکار ہونے والوں پر جب ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ انہیں غیر قانونی احکامات اوپر سے دیے جاتے تھے کہ فلاں شخص کو نشانہ بنایا جائے، فلاں پر ڈرون حملہ یا فائر کھول دیا جائے، اور یوں عراق اور افغانستان میں نہتے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی لاشیں گرائی گئیں۔ جبکہ کئی فوجی جو عراق اور افغانستان میں ڈرون طیارے آپریٹ کر رہے تھے، ان میں سے اکثر ذہنی طور پر پاگل ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے غیر قانونی احکامات کے تحت اتنے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے پاگل پن کی بیماری میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ کیونکہ جب انسان اپنے ضمیر اور اپنے اندر کی آواز کے خلاف کوئی غلط کام کرتا ہے یا اوپر سے آنے والے آرڈر کے تحت مجبوراً اسے یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کا ضمیر اسے چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔ پورا دن وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہاں تک کہ اس کی راتوں کی نیندیں بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں، اسٹریس اور ڈپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اچانک سے بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اسے ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے وقتی طور پر نشہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ نشے کی عادت میں اس حد تک مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ آخر کار مخبوط الحواس شخص کی مانند حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور بروقت علاج نہ کروانے پر وہ آخر کار خودکشی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال جو امریکی فوجیوں کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ بھارتی فوجیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ بھی پیش آ چکی ہے، جن کے ذریعے معصوم لوگوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پنجاب پولیس پر بھی نظر دوڑانا ہوگی کہ اچانک ان میں ذہنی بیماری میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ انہیں ویسے تو مافیا کی جانب سے ہمیشہ غیر قانونی احکامات، جبری گمشدگی اور مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پر شہباز شریف کے دور میں عابد باکسر کا اعترافی بیان موجود ہے کہ کس طرح وہ جعلی مقابلوں کا حکم دیا کرتا تھا اور وہ پولیس کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنواتا تھا، لیکن اس معاملے میں گزشتہ 1 سال میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خاص طور پر عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد سے جو نگراں حکومت لا کر بٹھائی گئی، اور اس کے بعد پنجاب پولیس کے ہاتھوں جس طرح لوگوں کے گھروں پر چڑھائیاں کی گئیں، چادر و چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کو رات کے اندھیروں میں اٹھایا گیا، ان پر کال کوٹریوں میں ظلم و تشدد اور بربریت کی تاریخ رقم کی گئی،
اور پولیس اہلکاروں کو غیر قانونی احکامات ماننے پر مجبور کیا گیا، یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے عام پولیس اہلکار ذہنی بیماری کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے ڈپریشن اور اسٹریس کا یہ عالم ہے کہ دن میں وہ ہوش میں نہیں ہوتے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے یہ اکثر نظر آتے ہیں۔ راتوں کو ریڈ کروا کر ان کے دماغ کو معاف کر دیا گیا ہے، ان کے اندر کا ضمیر مار دیا گیا ہے، اور نتیجتاً پولیس میں ذہنی بیماری کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جسے قدرت کا مکافات عمل کہیں یا کچھ اور، کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ چیز اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، چاہے مجبوری کے تحت ہی صحیح، لیکن اس کے اثرات ایک نہ ایک دن ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں کہ عام پولیس اہلکار جب غیر قانونی حکم نہیں مانتا تو اسے نہ صرف نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی پینشن سمیت دیگر مراعات ختم کر کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ چیز خاص طور پر پنجاب میں بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر غیر قانونی حکم پر عمل کرنے سے پہلے نشہ کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ وہ مظالم ڈھاتے ہوئے اپنے ہوش میں نہ رہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پنجاب پولیس کو اور دیگر اداروں کو بچانا ہے تو فوراً ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ پولیس یا کوئی بھی ادارہ ہو، اسے آئین کا پابند کرنا پڑے گا اور فوراً غیر قانونی احکامات دینے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ نہیں روکا جاتا تو صورتحال اتنی سنگین ہو سکتی ہے کہ معاملات سب کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔